اگر کوئی بہت ہی بوڑھا شخص ہو، ضعیف العمری کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں بھی کرتا ہو، اور اسی حالت میں اگر کوئی کلمہ کفر بک دیتا ہے تو اپنے بوڑھے پن کی وجہ سے اب ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں، عمر چاہے کیسی ہی ہو، اگر عقل سلامت ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ عقل معاف ہو جانا، بہت ہی زیادہ بڑھاپے میں آ کر یاد نہ رہنا کہ میں نے کیا کہا، 5 منٹ کی بات یاد نہیں رہتی، اور جس وقت وہ آدمی کلام کر رہا ہوتا ہے اس وقت مختلف قسم کی سوچوں اور فکروں کا اتنا غلبہ، یعنی قریب مغبوط الحواس سا ہو جانا، جس کو ارذل عمر کہتے ہیں۔ اگر ایسی عمر ہے تو پھر ظاہری طور پہ کوئی سخت حکم نہیں لگے گا، اگرچہ اگر موقع ملے تو ان کو تجدید ایمان کروایا جائے گا، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ آپ ایسے جملے ادا نہ کریں، لیکن شرعاً گنجائش نکل سکتی ہے۔ لہذا اگر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، اپنے قول سے رجوع نہیں کرتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان مرے ہیں، ان کا نماز جنازہ، ان کو غسل دینا، کفن مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو کہ ضد ہے، بس خالی عقل ساری سلامت ہے، بڑی عقل کی باتیں کرتے ہیں، ناشتہ لاؤ، فلاں چیز پکاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو جیسے ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، اس لیے ایک ضد سی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی بات منوانی ہے، اپنی ضد پر اڑ جانا ہے، حالانکہ دلیل بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، گفتگو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح عقل سلامت ہے اور پھر کوئی کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں تو اس کلمہ کفر کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ اگر تو ایسا کوئی جملہ کہہ دیا ہے، ایسی بات کہہ دی ہے جس کو صریح کفر کہتے ہیں، کفر صریح، جس کو کفر التزامی بھی کہا جاتا ہے، جس کا فیصلہ علماء ہی کریں گے، آپ وہ جملے علماء کے سامنے پیش کریں، اگر وہ کہیں یہ صریح کفر ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں تو خدا کو نہیں مانتا ہوں، اب بس میں نے بہت دیکھ لیا، اب خدا کو نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا صاحب عقل ہونے کے باوجود یہ صریح کفر ہے، اور ایسا شخص مرتد ہو گیا۔ اب اس کے بوڑھے پن کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جی بوڑھا ہے، گھر والے اشاروں پہ چلتے ہیں کہ چلو جی ابا جی ہیں، دادا جی ان کا کہنا مان لو، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب وہ شخص کافر مرے گا، اگر مرا توبہ نہیں کی کافر مرے گا، اس کا غسل دینا، اسے کفن، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا، اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن کرنا، یہ سب گناہ ہوگا، بلکہ جو جانتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے وہ بھی اسی میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ان پر بھی حکم کفر ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جو دوسری صورتحال ہے، یعنی کلمہ کفر کہا ہے اور وہ التزامی نہیں ہے بلکہ کفر لزومی ہے، یہ جس کو فقہا کا کفر کہتے ہیں، علماء متکلمین جو یعنی عقیدے کو دلائل سے ثابت کرنے والے علماء ہیں، وہ کفر نہیں کہتے، بعض اوقات فقہا غیر کفر کو اس لیے کفر لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اصل کفر تک نہ پہنچ جائیں، اسے کہتے ہیں کفر لزومی یا کفر غیر صریح۔ اس میں آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کروانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے بعد میں معلوم کیا کہ جی ایسا کہہ کے فوت ہو گئے ہیں اور اب تو توبہ بھی نہیں کروا سکتے، تو اگر کسی عالم نے یا مفتی صاحب نے بتایا یہ کفر لزومی تھا، کفر التزامی نہیں تھا، کفر غیر صریح تھا، کفر صریح نہیں تھا، تو سمجھ لیں وہ مسلمان مرے ہیں، اب تمام مسلمانوں والے معاملات ہوں گے۔ تو گویا کہ بوڑھوں کی 2 حالتیں، ذہنی کیفیات کے اعتبار سے، پھر جو کلمات کفر ادا کی ہیں ان کی 2 صورتیں، پھر کوئی حکم شرع سے نکلے گا۔ اس لیے اپنے پاس سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، علماء سے رجوع کر کے اور پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ان کے بارے میں کیا جائے گا۔